سرکار فرماتے ایسا طالب علم کہ جو علم کی خیرات لے اور ایسا علم ہو کہ جس سے اسلام کی اشاعت ہو، دنیا داری مقصود نہ ہو، اسلام کی اشاعت ہو، اسلام کو زندہ کیا جا سکے، تو فرمایا علم حاصل کرتے کرتے اگر اس کو موت آ جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہے۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تاکید کرتے ہیں، حکماً ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے وصیت فرمائی کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکن الخامس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغدو عالما، میرا امتی تو اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو، یعنی تیری صبح کا آغاز اس حال میں ہو کہ تو خود عالم ہو۔ اغدو عالما، چونکہ سرکار اپنے امتی کو علم کے بغیر دیکھنا نہیں چاہتے، سرکار فرماتے اغدو عالما، تو اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو۔ عالم ربانی کی شان یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک سر الاسرار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل۔ حضور فرماتے ہیں کہ سرکار کا فرمان کہ حضور غوث پاک اپنی کتاب کے اندر درج کرتے ہیں کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، کہ عالم ربانی کا سو جانا یہ جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ تو سرکار فرماتے اغدو عالما، اے میرے امتی تو اس حال میں صبح کر، تیری صبح کا آغاز اس حال میں ہو کہ تو عالم ہو۔ فرمایا اگر ایسا نہ کر سکے کہ تو عالم نہ بن سکے تو او متعلما، پھر طالب علم بن جا، پھر علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا بن جا، پھر علماء کی مجلس اختیار کر، ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو سن، علم طلب کر۔ تو سرکار کا فرمان یہ ہے کہ من زارنی العلماء من زار عالما فکأنما زارنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے عالم ربانی کی زیارت کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے مجھ محمد عربی کی زیارت کی ہے۔ من جالس عالما فکأنما جالسنی، کہ جس نے علماء ربانی کی جو کہ وہ مجلس اختیار کی، اس کی صحبت میں بیٹھا، وہ یوں سمجھے کہ وہ یقین کر لے کہ میں محمد عربی کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میں سرکار کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ تو عالم ربانی کی شان یہ ہے۔ تو سرکار فرماتے اس حال میں صبح کر تو عالم ہو، اگر عالم نہ بن سکے تو پھر او متعلما، پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جا، پھر علماء کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھنے والا بن جا، علماء سے علم کی خیرات لے۔ تو سرکار فرماتے طالب علم کی شان کا حال یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عمر جو ہے وہ سرکار کے وصال کے وقت 7 سال ہے، 7 برس کی عمر میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 13 احادیث طیبہ سن کر جو ہے وہ سرکار کی امت کو روایت کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا کونین نے ارشاد فرمایا کہ من جاءہ الموت، کہ ایسا بندہ، ایسا طالب علم کہ جس کو علم طلب کرتے کرتے، علم حاصل کرتے کرتے موت آ جائے، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، کہ علم ایسا ہو کہ جس سے جو ہے وہ اسلام کی اشاعت ہو سکے، علم ایسا ہو کہ جس سے اسلام کو زندہ کیا جا سکے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسا بندہ، ایسا طالب علم کہ جس کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ علم دین، وہ علم کے حصول کے لیے ایسا علم حاصل کر رہا تھا کہ جس سے اسلام کو زندہ کیا جا سکے۔ تو سرکار فرماتے بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ حضور فرماتے وہ طالب علم قیامت کے دن اس طالب علم اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، کہ وہ بندہ کہ جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، علم کی خیرات لیتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، علماء سے علم سیکھتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ایسا طالب علم کہ جو علم کی خیرات لے اور ایسا علم ہو کہ جس سے اسلام کی اشاعت ہو، دنیا داری مقصود نہ ہو، اسلام کی اشاعت ہو، اسلام کو زندہ کیا جا سکے۔ تو فرمایا علم حاصل کرتے کرتے اگر اس کو موت آ جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کا مقام و مرتبہ اتنا
رب ذوالجلال اس کو اتنا بڑا مقام عطا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن فرمایا کہ جس دن جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور اس طالب علم کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، تو سرکار وصیت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فرما اغدو عالباً کہ تو اس حال میں صبح کر تو عالم ہو، عالم ربانی ہو، تیری صبح کا آغاز اس حال میں ہو کہ تو عالم ہو۔ فرما اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر او متعلماً پھر علم کی خیرات لے، او متعلماً پھر دین طلب کر، دین حاصل کر۔ فرما اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو سرکار علیہ السلام فرماتے او مستمعاً پھر ان دونوں میں سے کسی کی باتیں سننے والا بن جا، علماء کی سن، طلباء کی سن، تو فرما ضرور ان کی سننے والا بن جا۔ او مستمعاً اگر عالم بھی نہیں ہے، متعلم بھی نہیں ہے تو فرما پھر ان کی مجلس اختیار کر، ان کی صحبت میں بیٹھ، ان کی گفتگو کو سن، قرآن و سنت کے بات کو سننے والا بن جا۔ تو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور دعا دیتے کہ فرمان نَدَّرَ اللَّهُ عَبَدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَافِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے رب ذوالجلال اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو خوشیاں عطا کرے، غم اس کے قریب نہ جائیں۔ کہ فرمان نَدَّرَ اللَّهُ عَبَدًا کہ فرمان کس بندے کو اس طرح خوشیاں عطا کرے، کس بندے کے جو ہے وہ پاس غم قریب جو ہے وہ غم اس کے قریب بھی نہ جائیں، رب ذوالجلال اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ سرکار فرماتے نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، حضور فرماتے اس بندے کے چہرے کو رب ذوالجلال تر و تازہ رکھے کہ سَمِعَ مَقَالَتِی کہ جس بندے نے میرے دین کے بات کو سنا، میری حدیث کو سنا، قرآن و سنت کی بات کو سنا، فَحَافِظَهَا پھر اس کو یاد کر لیا، وَوَعَاهَا اور پھر اس کو محفوظ کر لیا، وَأَدَّاهَا سنا بھی صحیح اس کو محفوظ بھی کیا، وَأَدَّاهَا پھر اپنے تک نہ رکھا بلکہ جا کے لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو اس حدیث رسول سن کے لوگوں کو جا کے بتلائی۔ تو سرکار علیہ السلام دعا دیتے ہیں کہ نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَافِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ سرکار فرماتے رب ذوالجلال اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے حدیث رسول کو سنا، میرے دین کی بات کو سنا، دین اسلام کی بات کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو محفوظ رکھا اور پھر جا کے لوگوں کو بتایا۔ فرمایا جس وقت قیامت کا دن ہوگا لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے تاجوروں کے تاج جو ہے وہ اچھلے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے کرسیوں والے جو ہے وہ نیچے زمین پہ گرے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن فرمایا یہ اس رب ذوالجلال اس بندے کو جو ہے وہ ایک تخت پہ بٹھائے گا اور پھر جہاں لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سورج کی تپش ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی۔ فرمایا ان حالات کے اندر جس وقت لوگ جو ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، اگر فرمایا ایک طرف وہ بندہ ہوگا کہ جس نے میری بات کو سنا ہوگا، حدیث رسول کو سنا ہوگا، پھر یاد کیا ہوگا، اس کو محفوظ رکھا ہوگا، لوگوں کو جا کے بتلایا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا نظر